طيبة يا طيبة يا طيبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی دنیا مسائل کی دنیا ہے. ہر طرف بے شمار مسائل کھڑے ہوئے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے کی دنیا بھی مسائل کی دنیا تھی. ہر نوع کے، ہر قسم کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی، اقتصادی، غرض ہر قسم کا مسئلہ انسانیت کو درپیش تھا. پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا آسمان سے مذہب دنیا کو دیا گیا جس نے ان 1500 سال کے پہلے کی دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دیا. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، یہ کوئی صرف دعویٰ نہیں ہے. ان سارے مسائل کو حل کر دیا. سیاسی مسائل ختم ہو گئے، معاشی مسائل ختم ہو گئے، معاشرتی مسائل ختم ہو گئے، اقتصادیات درست ہو گئیں، اخلاقی روایات مضبوط ہو گئیں، مذہبی حوالے سے لوگوں کے اندر ایک خاص جذبہ آ گیا، انصاف کا بول بالا ہو گیا. ہر لحاظ سے آپ اس کے بعد ایک کامیاب دور آپ کے سامنے نظر آتا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو آج کی دنیا اگر اس سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ اسی روشنی سے جس نے 1500 سال پہلے مسائل کو حل کیا تھا، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی تھی جس سے دنیا جگمگا اٹھی تھی. اگر آج کی دنیا یہ چاہے تو کیا اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وہ واقعی پھر اس خوشحالی کا دور دیکھ سکتی ہے جو اس انسانیت نے دیکھا ہے اور کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آج بھی تاریخ کے اوراق اس کے گواہ ہیں کہ یہ دور گزرا ہے انسانوں کے اوپر جب اس کے مسائل کا حل پیش کیا گیا تھا، اور اس حل پر عمل کرنے سے انسانیت نے اور انسان نے اور بنی نوع انسان نے اس سے امن اور سکون اور چین اور معاشی خوشحالی اور اشیاء کی فراوانی کا دور دیکھا. تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ آج کے سارے مسائل کا حل بھی، اور آج کے سارے مسائل کے جو تالے، جو قفل لگے ہوئے ہیں، ان کی چابی بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالی جائے، آپ کے طرز عمل کو دیکھ لیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ہمیں باقاعدہ رہنمائی ملتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بڑے بڑے مسائل کون سے ہیں؟ اگر ہم مسائل کو گننا شروع کر دیں اور مسائل کے نام لینا شروع کر دیں تو شاید یہ رات بیت جائے اور مسائل ختم نہ ہوں. بڑے مرکزی بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ تو پہلا مسئلہ اگر پوچھا جائے کہ پہلا مسئلہ انسانیت کو اور دنیا کو کیا درپیش ہے، وہ ایمان کا تزلزل ہے. ایمان ہل گیا ہے انسانیت کا. جانتے بوجھتے ہوئے حق کی پیروی نہیں کی جاتی. اچھی طرح ایک انسان کو، دنیا میں ایسے انسان بہت کم ہوں گے جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے. اچھی طرح پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے. ان کے ہاں بھی کچھ روایات اور تعلیمات تھی، کسی کے نزدیک بھی بہت سی، لیکن اس کے باوجود ایک ظلم کا بازار گرم ہے، ایک استحصال ہے، ایک لوٹ کھسوٹ ہے، ایک چھینا جھپٹی ہے. یہ انسان کے اندر کی کمزوری ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے. آج کا کمزور ایمان والا نبوت اور سیرت سے روشنی لینا چاہتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں کھڑے نظر آئیں گے. کیوں کھڑے ہیں؟ اپنے موقف کی وجہ سے کھڑے ہیں. وہاں نبی جو کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہے، وہ پتے چبا رہا ہے، وہ چمڑا کھا رہا ہے، چمڑے کی راکھ کھائی جا رہی ہے. چھوٹے بچوں اور عورتوں کی بھوک سے بلکتی ہوئی آوازیں اس گھاٹی سے دور دور تک سنی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی 2.5 سال کا عرصہ اس گھاٹی میں گزرتا ہے حق کی خاطر. اگر یہی انسان جس کا ایمان آج متزلزل ہے وہ روشنی لینا چاہتا ہے تو اس کو ابو طالب کا بھتیجا یہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اپنی بات چھوڑ دو تو میں اپنی بات چھوڑنے کو تیار. ایمان کی مضبوطی کا اس کو یہاں سے. فقط اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو نبی تھا اور نبی کی پیروی تو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، آئیں پھر نبی کی جماعت کی طرف آ جائیے. نبی کی جماعت میں اس کو صدیق اکبر کا ایمان ملتا ہے کہ سارے صحابہ نبی نے جو کام کیے، جو کام ابھی رستے میں ہیں، نبی نے جیش اسامہ، لشکر اسامہ کا تیار کیا ہوا ہے، روانہ نہیں کیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، سارے صحابہ کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں۔ ابو بکر کہتا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا رسول اللہ کے دین میں کوئی معمولی سی کمی آئے اور میں زندہ ہوں؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ ایمان ابو بکر ہے جو اس وقت بول رہا ہے۔ بلال کے منہ سے جو احد کی آوازیں نکل رہی ہیں، یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ بلال کا ایمان بول رہا ہے، بلال کا اندر بول رہا ہے۔ یہ جماعت اور ایسے لوگ نبی تیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط ایمان اور ایک طاقتور ایمان انسان میں پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد باقی مسائل کا یہ پہلا مسئلہ ہوگا یقیناً، کیونکہ اس پر آخرت اور دنیا کی کامیابی کا مدار ہے۔ ہم کسی دنیاوی مسئلے کو اس سے پہلے ذکر نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس مسئلے کو ہم سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں جب تک ایمان انسانیت کا مضبوط نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں بڑی واضح مثالیں اور بہت بڑا روشن طرز عمل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ دوسرا مسئلہ دنیا کو کیا درپیش ہے؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ جہالت کا مسئلہ درپیش ہے۔ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ دنیا کو یہ فکر ہوئی ہے اور دنیا یہ سمجھی ہے کہ جہالت ایک برائی ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا ہے اس بات کو، چند 100 سال ہوئے ہیں کہ دنیا یہ سمجھی ہے کہ جہالت ایک برائی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے وجود میں آئے ہیں اور عالمی ادارے اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ فلاں ملک کی شرح خواندگی کتنی ہے، فلاں ملک میں پڑھے لکھے افراد کتنے ہیں۔ قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے جہالت کو برائی سمجھا تھا، اور جب ہی کہا تھا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات پر ہماری پچھلی نشست میں بھی گفتگو ہوئی ہے کہ جس ماحول میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس ماحول وہ کوئی تعلیم یافتہ ماحول نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں 17 پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، مگر کیا تعلیمات ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے تعلیم شروع ہو رہی ہے، اور قلم کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اس قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتا ہے اس کی قسم ہے۔ لکھنے کی، قلم کی کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اور انسانیت کے کتنے مسائل کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آج بھی حروف پڑھنے کے باوجود، کتابیں پڑھنے کے باوجود جہالت پھر بھی موجود ہوتی۔ جس انسان میں سے علم نے یا کسی تعلیم نے اس کو یہ سبق نہیں دیا اور کہ وہ اس کی ذات سے دوسرے کو پہنچنے والا نقصان بند ہو جائے، اس کی ذات سے دوسرے کو وہ اس کی ذات دوسروں کے لیے ایک تکلیف دہ باعث اذیت چیز بنی ہوئی ہے، اس کی بجائے وہ سراپا خیر نہیں ہوا، تو ایسی تعلیم کو تعلیم کہنا بہت دشوار، ایسی تعلیم کو تعلیم کہنا مشکل۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیات، بعثت معلمہ، آپ نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، آپ کا صفہ والوں کو پڑھانا، آپ کا مسجد نبوی میں یہ حلقے لگانا، آپ کا گھروں میں ایک دن خواتین کے لیے تعلیم کے لیے خاص کرنا، یہ ساری سیرت کی سرگرمیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جہالت ایک برائی ہے، اور آج جس کو دنیا سمجھی ہے، اس بات کو قرآن نے بہت پہلے بیان کیا تھا اور اس کو ہمیشہ سے برائی سمجھا گیا تھا۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو اس دور میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ انسانیت کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مبارک ارشاد ہے کہ مجھے دنیا میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قرآن نے کیسے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کی چوٹیوں پر فائز ہیں اور بڑی بلندیوں کے اوپر تشریف فرما ہے۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا یا خلقا، کہ مسلمانوں میں جس کو ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل سمجھا جائے گا، جس کے ایمان کو سب سے زیادہ کامل سمجھا جائے گا، وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور اس زمانے میں نے عرض کیا کہ 1500 سال پہلے، آج ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان کی اخلاقی گراوٹ کو بیان کرتے جس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور ہم ان کی تفصیلات کو بیان کریں، اس کا آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عجیب جو نقشہ کھینچا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبش کے جو بادشاہ نجاشی کے دربار میں، وہ اس کا ایک عجیب و غریب منظر ہے۔
جعفر طیار سے نے پوچھا کہ حبشی نے پوچھا کیا ہے، یعنی نجاشی نے پوچھا یہ کیا آواز لگی ہے وہاں سے تمہارے ہاں سے ایک نئی نبوت کی؟ تو جعفر نے ان کا پیغام دینے سے پہلے اپنی حالت کا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شرابیں پیتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ گفتگو کرتے تھے، ہر نوع کی برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ اور پھر ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آیا جس نے، اور ہمارے درمیان ہم اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے تھے، مہمان نوازی تھی تو کسی حسن نیت کے ساتھ نہیں تھی، نمائشی مہمان نوازی تھی۔ پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسے بندے کو بھیجا جس نے آ کر ہماری ان ساری چیزوں کی اصلاح کی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات نبوت جو تھیں وہ اس دور کی ان ساری پستیوں کا علاج ثابت ہوئیں۔ آج ان میں سے جن پستیوں کا ذکر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں نجاشی کے دربار میں، اگر آج دیکھیے تو انسانیت اس ساری اخلاقی پستی اور گراوٹ کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس گری ہوئی انسانیت کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے زیادہ گری ہوئی انسانیت نے اس سیرت سے روشنی پا کر اپنے آپ کو اخلاق کی ان بلندیوں پر اور ان رفعتوں پر اور اس معراج پر پہنچایا ہے کہ ان کے اخلاق کو اور ان کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دیا ہے۔ اسی طرح چوتھا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ غربت اور افلاس کا مسئلہ ہے۔ دنیا پریشان ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کے بڑے تجزیے آ رہے ہیں کہ لائن آف پاورٹی سے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں دنیا میں خوراک کی کمی ہوگی، بھوک زیادہ بڑھ جائے گی، اور ہر فلاسفر نے، ہر ریفارمر نے اپنے پیغام میں افلاس اور غربت کے خاتمے کے پروگرام ضرور رکھے ہیں، اگرچہ وہ بڑے یوٹوپین آئیڈیاز ہیں جن پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، مگر یہ ضرور اس نے کہا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جس میں غربت نہ ہو، جس میں افلاس نہ ہو۔ ایسے ہی ہمیں سیرت سے بھی یہ سبق ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو دعا تھی آپ کے ہاں، چونکہ فقط دعاؤں پر اکتفا نہیں ہوتا تھا بلکہ باقاعدہ صحابہ کی تربیت تھی۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی کمائے گا، ہاتھ سے جو کمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ادھر کمانے کی ترغیب ہے، ظاہر ہے وہی ہاتھ دے گا جو کمائے گا، اور کمانے کے اوپر بڑا پھر دولت مندوں کو کہا گیا کہ وہ غریبوں کا خیال رکھیں، ترغیب دی گئی، صدقات کی ترغیب بھی ہے اور قانونی طور پر پابند بھی کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی صدقات کی ترغیب ہے اور زکوٰۃ کا وجوب ہے کہ 2.5% تو لازمی دیں گے مالدار، اور 2.5% سے زیادہ جتنا دیں گے اس میں بڑے عجیب و غریب فضائل کا وعدہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے فضائل بیان کیے کہ ہمارا گمان یہ ہوا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال رکھنا ناجائز قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ جو کمانے کی ترغیب اور محنت اور مشقت اور جفاکشی کی عادت، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ہمیں آپ بکریاں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیں آپ تجارت کے لیے شام تک جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری خود اپنی زندگی سے۔ تو آج کی دنیا اگر غربت اور افلاس سے مبتلا ہے تو سیرت سے اس کو روشنی ملتی ہے کہ کچھ غریبوں مالداروں کے اوپر کچھ چیزوں کو واجب کر دیا جائے جو شریعت نے واجب کیا کہ 2.5% وہ اپنے اموال کا ضرور نکالیں گے غریبوں کے لیے، اور باقی ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ وہ غریبوں کی مدد کو بہت اس ثواب اور سمجھیں اور اس کو کریں، اور محنت کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور لوٹ کھسوٹ کو اور یعنی استحصال کو اور سود کو اور جس سے لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے لینے کے رستے اگر بند کر دیے جائیں تو دنیا کا یہ مسئلہ، غربت کے مسئلے میں یقیناً دنیا کو رہنمائی ملتی ہے اور غربت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے اس نسخے کو استعمال کیا، اور وہ لوگ جن کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور جو تجارت کے لیے دور دراز کے اسفار کرتے تھے، کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں اموال کے ایسے ڈھیر لگے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ہمیں نہیں ملتا تھا، ڈھونڈتے تھے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ مدینہ سے باہر بھیجنی پڑتی تھی، اور کہتے ہیں ہمارے مدینہ میں ایسے اموال کے، سونے اور چاندی کے ایسے ڈھیر لگے کہ اگر اس کے پیچھے کا آدمی کھڑا ہوتا تو اس کو سامنے والا وہ ٹیلا بن جاتا تھا کہ ہمیں دوسری طرف سے آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ان سیرت کے ان نسخوں کو استعمال کرنے کا وہ فوری اثر تھا جو معاشرے پر مرتب ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کے کون سے مسائل ہیں اور جن کا حل ہمیں سیرت کی روشنی ملتا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم ایک دوسری نشست کے اندر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔